جنت ارضی جان ایلیا۔ میرا خیال ہے کہ چیل، کوے، چڑیاں، سانپ، بچھو، نیولے، کنسلائیاں، گلہریاں، تتیے، بھڑے، مچھر، مچھلیاں، کچھوے، گائے بیل، کتے، شیر اور ہاتھی اور شاید بندر اور لنگور بھی خواب نہیں دیکھتے۔ یہاں خواب سے خواب کا ایک خاص مفہوم اور دماغ کا ایک خاص عمل مراد ہے۔ منطق نے انسان کو حیوان ناطق کے خطاب سے نوازا ہے اور میں اسے خواب دیکھنے والے جاندار قرار دینے کی خواہش رکھتا ہوں۔ یہاں میں یہ بات دہرا دوں کہ خواب سے دماغ کا ایک خاص عمل مراد ہے۔ میں نے ذہن کے بجائے دماغ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے جس کا بیان کرنا اس موقع پر غیر ضروری ہے۔ بہرحال خواب کے عام مفہوم کے مطابق انسان کے علاوہ بہت سے دوسرے جاندار بھی خواب دیکھ سکتے ہیں، مگر دماغ کے ایک خاص عمل کے مفہوم کی روح سے صرف انسان ہی خواب دیکھتا ہے، اور اس کی یہ خصوصیت اس کی بے حد اہم فضیلت ہے۔ اس خصوصیت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے بد سے بہتر اور بہتر سے بہترین کی خواہش۔ میں یہ بات فرض کرنے کی ادنا اہلیت بھی نہیں رکھتا کہ ہرن، نیل گائیں اور پاڑے ایک ایسے جنگل کا خواب دیکھ سکتے ہوں کہ جہاں وہ شیر اور چیتے کی خونخواری سے محفوظ رہ سکیں، یا چھوٹی مچھلیاں ایک ایسے سمندر کو تلاش کرنے کی تحریک چلا سکتی ہوں گی جس میں وہ بڑی مچھلیوں کے سامراج سے چھٹکارا پا سکیں۔ تو ہے یوں کہ جانداروں میں صرف انسان ہی وہ جاندار ہے جو خواب دیکھتا ہے اور خواب دیکھنے کی جزا یا سزا پاتا ہے۔ انسانوں میں جو انسان سب سے زیادہ پرمایہ اور دراز سایہ خواب دیکھتے اور دکھاتے ہیں وہ حکیم، فلسفی اور شاعر کہلاتے ہیں۔ اگر انسانوں کے علاوہ دوسرے جاندار بھی خواب دیکھ سکتے تو ان میں بھی حکیم، فلسفی اور شاعر پیدا ہوتے۔ ڈینوسور کی نسل تو فنا ہو گئی، لیکن ہاتھی اپنے حجم اور ضخامت کے اعتبار سے اس امر کا حقدار ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کے سامنے یہ اعلان کرتا کہ میں تمہاری فلاح اور بہبود چاہتا ہوں اور تمہیں نجات کی راہ دکھانے آیا ہوں۔ میری معلومات کے مطابق کسی بھی مغربی، افریقائی اور مشرقی ہاتھی نے کسی بھی دور میں اپنی حاکمیت کا اعلان نہیں کیا، اور یہ کہ انہیں بد سے بہتر اور بہتر سے بہترین کی امید نہیں دلائی۔ ہاں، تو خواب دیکھنے اور دکھانے کی بات ہو رہی تھی اور عرض کیا گیا تھا کہ خواب دیکھنا انسان کی بے حد اہم فضیلت ہے، یا شاید سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی انسان یا انسانوں کا کوئی گروہ خواب دیکھنے کی اہلیت سے محروم ہو تو اس پر فاتحہ پڑھ لینا چاہیے۔ انسان کی ساری سرگزشت اور تہذیب کی ساری رودات دراصل خواب دیکھنے اور خواب دکھانے والوں کی ماجرا طلبی اور ماجرا سازی کی سرگزشت اور رودات ہے۔ خواب انسانیت کا سب سے زیادہ قیمتی اندوختہ اور سرمایہ ہے۔ اگر یہ اندوختہ اور سرمایہ نہ ہوتا تو انسان نس ناسوں جیسی کوئی شے ہوتا، اور وہ آج بھی اسی حالت اور حیت میں پایا جاتا جس حالت اور حیت میں آج سے لاکھوں برس پہلے پایا جاتا ہوگا۔ جو لوگ اپنے اور اپنی نوع کے دوسرے لوگوں کے لیے خواب نہیں دیکھتے وہ نیم انسان ہوتے ہیں۔ خواب دیکھنا اپنے میں اپنے آپ سے آگے ہوتا ہے۔ جو شخص یا جو معاشرہ خواب دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ اپنے آپ میں اپنے آپ سے پیچھے ہوتا ہے، یا کم سے کم وہیں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے، اور وہیں کا وہیں رہتا ہے اور اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔